السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک، 94 سے 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ وہ معلوم کرے کہ کون بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزرا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر اسے دوران احرام مارے گا تو جو جانور اس نے مارا ہے اس جیسا جانور چوپایوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزہ رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب جو دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ البتہ دوران احرام سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ اسے جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو تعجب یعنی حیرانی میں ہی ڈال دے، پس اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 94 سے 100 تک۔ 94 اور 95 پر غور کیجئے۔ حرم اور حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے، منع کیا گیا۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم نے اور آپ نے اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ مگر ایک چیز اور ہے کہ حرم کے اندر چند چیزیں جائز ہے۔ وہ کیسے؟ چند چیزیں جو تکلیف دینے والی ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے، جیسے سانپ ہے، کالا کوا ہے، چوہیا ہے، باولا کتا ہے کاٹنے والا، پھر اسی طرح چیل ہے۔ اب غور کیجئے ان سب چیزوں پر کیوں اس کا ذکر ہے؟ یہ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، لیکن کیا کہا جائے، کچھ ملک ایسے ہیں جو سانپ کو کھاتے ہیں، چیل کو کھاتے ہیں، گدھ کو کھاتے ہیں، بلی کو کھاتے ہیں، چمگادڑ کو کھاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر منع ہے یہ، یعنی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ لوگ تو اس کو بھون بھون کے کھا رہے ہیں، تو کیسے جسم برباد نہیں ہوگا؟ بالکل برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کھانے کے لیے کہا وہ کھانا جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اس کو اس کے مثل میں سے جانور میں سے دینا پڑے گا فدیے کے طور پر۔ جیسے اگر ہرن کا شکار کیا تو بکری اس جیسی ہے تو اس کو فدیے کے طور پر دینا ہے،
اگر نہ ملے تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر احرام کی حالت میں اگر 12 سنگا کو مارا ہے تو اس کے مثل کا جانور جو ہے وہ گائے ہے، اس کو فدیے کے طور پر دینا ہے، یا اگر نہ ملے تو 20 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 20 دن کے روزے رکھنا ہے، یا پھر ایسا جانور ہو جیسے شتر مرغ وغیرہ ہو تو اس کے مثل اونٹ ہے، اگر اونٹ مل گیا تو ٹھیک، فدیے میں دینا، نہیں ملا تو 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا نہیں تو 30 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ احرام کی حالت میں اگر کوئی جانور کو مارتا ہے تو اس کے بارے میں، لیکن کچھ جانور احرام کی حالت میں مارنا ہے، جیسے میں نے کہا سانپ ہے، کالا کوا ہے، چوہیا ہے، باولا کتا کاٹنے والا، اور چیل ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں آیت نمبر 96 سے 99 کے درمیان غور کیجئے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار جائز ہے، مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں حالت احرام میں بھی، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 100 ہے، ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس پر غور کر لیجئے، خبیث چیز جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، چاہے وہ کافر ہو یا گناہگار ہو، یا پھر آپ دیکھ لیجئے بیکار چیزیں ہوں، اور طیب چیز جو پاک ہے وہ حلال ہے، پھر اسی طرح مومن بھی حلال ہے، پھر اسی طرح جو گناہگار نہیں فرما بردار ہے وہ حلال ہے، پاک ہے، پھر اسی طرح عمدہ چیزیں پاک ہے۔ تو پاکیزگی سے آدمی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، پاکیزگی سے اس چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔